ان کا وزیر اور ان کا ساتھی اور ان کے برابر کر دیا جائے اور ان کا ایک بہت بڑا انڈورس کرنے والا، تصدیق کرنے والا مددگار بنا دیا جائے؟ مولا نے رواداری سے کام لیا ہے، مولا نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے صبر کے گھونٹ پیتے پیتے دشمنوں کی ہر بات کو برداشت کر لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ راضی بھی رہے ہیں، خوش رہے ہیں، شاباش بہت اچھا کیا آپ نے میری خلافت چھین لی، بہت اچھا کیا کہ وعدہ کیا اور وعدے کے خلاف ہو گئے، بہت اچھا کیا کہ رسول اللہ نے مجھے سپہ سالار قرار دیا تھا اور آپ نے میرے دشمن کو جو ہر بار بغض رکھتا تھا، خالد بن ولید جو بنی امیہ کا چشم چراغ ہے، اس کو آپ نے میری جگہ پہ رکھ دیا، بہت اچھا کیا آپ نے۔ اللہ نے مجھے شیر خدا کا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہا تھا، صاحب ذوالفقار کی جگہ پر اس کو رکھ کر کے جو میرا دشمن تھا ہر موڑ پر مجھ سے حسد کرتا تھا، اس کو آپ نے سیف اللہ کا لقب دے دیا، بہت اچھا کیا تھا، شاباش۔ کیا اس طرح کی تصدیق میرے مولا نے کہیں کی ہے؟ میرے مولا کو ذرا دیکھیں کیا فرماتے کہ ارا ترا فی نحبا۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطبے کو انکار کرتے ہیں لوگ، یہی وجہ ہے کہ یہ حقیقت اگر کھل کے سامنے آ جائے گی، امت مسلمہ میں بہت پاک دل لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا ہے کہ علی گھبرانے کی ضرورت نہیں، قیامت تک جب کوئی بھی بچہ پاکیزہ پیدا ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس پاکیزہ دل میں تیری محبت ڈال دے گا۔ ان کو ڈر ہے خارجیوں کو کہ اگر یہ جو پاک دل مسلمان پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، ان کے دلوں میں علی کی جگہ نہ، علی کی محبت جگہ نہ پکڑ لے اور پھر وہ عمارت پھر گر نہ جائے، پھر وہ ساری دکان ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی بند نہیں ہوگی، کیونکہ حق کے ساتھ باطل چلتا رہے گا، شاید زور بھی رہے باطل کا، لیکن جب اسی علی کا وارث آئے گا، اس کا بیٹا امام مہدی آئے گا، تو پھر کسی کو کوئی امان نہیں ملنے والی، کسی کو کوئی پناہ نہیں ملنے والی، پھر اسی علی کے پوتے کی حکومت دنیا میں ہوگی، خلافت و حکومت اللہ پوری دنیا کی علی کے پوتے کو دے کر کے علی کی روح کو شاد کر دے گا۔ لیکن علی نے بہرحال اس وقت صبر کے منازل طے کیے ہیں، فرمایا ہے کہ ارا ترا فی نحبا حتی مضى الاول لسبیلہ۔ پھر بھی علی نے کتنا خیال رکھا، گالی گلوچ علی نہیں دیتے، نہ علی والوں کے لیے زیب دیتا ہے کہ کسی کے لیے گالی دے۔ وہ علی کے جو اپنے قاتل کو بھی شربت پلائے، وہ کیسے کسی کو گالی دے سکتا تھا؟ نہیں، البتہ واضح طور پر بتا دیا کہ میں اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھتا رہا یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی، یعنی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ 202 سال کچھ دنوں کی حکومت نے ہمیشہ کی ندامت کسی کو دے دی، وہ چلا گیا۔ اب دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ فَأَدْلَى بِهَا إِلَىٰ ابْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَهُ، پھر اپنی بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔ میں یہیں پر روکتا ہوں کیونکہ اب میرے نہ وقت میں گنجائش ہے نہ میرے حوصلے میں یہ سکت ہے کہ میں اس کو جاری رکھوں۔ یہاں پر میرے مولا نے ایک حقیقت کی طرف واضح کر دیا۔ یہ جو بار بار شورا 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 کرتے ہیں، یہ بار بار اجماع 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 کرتے ہیں، یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک جماعت مل کر کسی کو بنا دے تو سب کو مان لینا چاہیے، اور یہی قاعدہ ہے، یہی اصول ہے۔ تو پھر یہی حضرت ابو بکر نے اس قاعدے پر کیوں عمل نہیں کیا؟ کیوں نہیں شورا کو بلائی؟ کیوں نہیں مرنے سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ تم لوگ مل کر کے شورا سوچو، مشورہ کرو، آپس میں طے کرو کہ کس کو خلافت ملنی چاہیے؟ کیوں یہاں پر اکیلے خود ایک جانے والے نے دوسرے کو اپنی طرف سے حکومت کی باغ ڈور دے دی؟ سوال کوئی مجھے جواب دے اس کا، کیوں ایسا کیا؟ کس بنیاد پر ایسا کیا؟ کس دلیل پر ایسا کیا؟ کیا ایسا وحی نازل ان پر ہوئی تھی؟ کیا رسول اللہ یہ کہہ گئے تھے؟ اگر آپ رسول اللہ کو یہ حق نہیں دیتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی جانشینی کا اعلان نہیں کیا، کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، جب آپ رسول اللہ پر اتنی بڑی تہمت لگاتے ہیں کہ جو انشاءاللہ ان قریب ہم اس تہمت کی بھی صحیح حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا واقعاً رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کیا تھا؟
جو کہا جاتا ہے انکار کیا جاتا ہے. سوال یہ کہ اگر واقع ایسی بات تھی تو حضرت ابوبکر کو کیا حق حاصل ہو گیا تھا؟ وہ حق جو رسول اللہ کو حاصل نہیں تھا آپ کے قاعدے اور اصول کے مطابق، آپ کے بنائے ہوئے کھوکھلے دنیا داری کے اصول کے مطابق. اگر اللہ کے رسول کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی کو اپنے بعد اپنا خلیفہ بنائے اور بغیر بنائے چلے گئے، تو حضرت ابوبکر کو کیا حق حاصل تھا کہ نہ شورا بلائی، نہ میٹنگ کی، نہ انتخاب کیا، نہ لوگوں سے مشورہ کیا، نہ عام جو دوسرے صحابہ کرام ہیں انصار اور مہاجرین سے پوچھا، ڈائریکٹ خود ہی منتصب کر گئے، معین کر گئے، مقرر کر گئے. کس حق کی بنیاد پر یہ کام کیا؟ یہ جب دنیا اور اقتدار کی جب بات آ جاتی ہے تو اصول بھی بار بار بدلتے رہتے ہیں. حق اور باطل میں بنیادی فرق قرآن مجید نے بتایا ہے. حق وہ ہے کہ جو کبھی اپنا رنگ نہیں بدلتا، باطل وہ ہے کہ جو بار بار رنگ بدلتا ہے. رسول کے لیے یہ کہا گیا کہ انہوں نے میراث اور وصیت اور خلافت کے معاملے میں کسی کو معین نہیں کیا. ادھر حضرت ابوبکر نے کیا تو اس کو بھی صحیح گرداننے کی کوشش کی گئی. کم از کم اگر آپ قائل تھے کہ رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا تھا تو آپ بھی نہ کرتے. اگر اس معاملے میں کوئی سنت رسول پر عمل نہ کرے تو کیا کریں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ یہ ساری باتیں ہم اپنی طرف سے کہتے تو ہم پر اللہ کی لعنت ہوتی. ہم کون ہوتے ہیں کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات کریں؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کریں؟ لعنت کرے اللہ اس پر کہ جو اپنی طرف سے کوئی بات کرے. ہم قرآن کی، رسول کی اور علی کی بات کر رہے ہیں. آج مولا علی کا کلام آپ کو سنا رہے ہیں. ہم اسی لیے کسی کو نہیں مانتے سوائے مولا کائنات کے. حکومت ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے ولی علی کے اختیار میں اللہ نے کائنات کو دیا ہے. اس لیے ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی کہتے ہیں کہ وہ مولا کائنات ہے. اس لیے ہمیں حکومت اور خلافت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سسٹم کے بہرحال ہم حصہ نہیں ہو سکتے کہ جو سسٹم اس طرح رسول کے بعد پیرالل رسول کے سسٹم کے مقابل میں پیدا کیا گیا. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اگر کوئی کالر ہے آج کی گفتگو سے ریلیٹڈ، میں گزارش پھر کروں گا کہ آج کا موضوع ہے ابن ابی الحدید معتزلی کے بارے میں. ہم نے بتایا کہ ان کا مذہب کیا، سند بتائی خطبہ شقشقیہ کی. کسی کو بھی سند چاہیے ہے، کوئی بھی اہل تحقیق، اہل علم اور اہل تحقیق اہل سنت کا عالم دین، وہ بھی فون کر کے سند پوچھے، ہم سند بتائیں گے. جائے تحقیق کرے، کتابوں میں دیکھے، کنگالے. اگر ہم جھوٹے ہوئے تو ہم پر لعنت بھی ہے اور ہمارا گریبان آپ کے ہاتھوں میں ہے. لیکن اگر ہے سند موجود ہے تو خدا را حق کا انکار کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرے کوئی. ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور پہلے کالر کو شامل کرنے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفاقت بات کر رہا ہوں اولڈم سے. مولانا صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام دیکھا ہے جی تو بہت اچھا لگا، بہت نالج میں اضافہ ہوا اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور آپ کی صحت کی زندگی کے لیے ہم دعا گو ہیں اور بہت زیادہ نالج کا میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ایک چھوٹے چھوٹے دو کویشچن تھے کہ جس طرح بہتان باندھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق نے امامت کرائی اور نعوذ باللہ مولا علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. ایک غیر معصوم جو ہے کہ پیچھے ایک معصوم کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جبکہ حضرت جب عیسیٰ آئیں گے تو وہ حضرت امام مہدی کو نماز نہیں پڑھا سکتے، تو ایک غیر معصوم ایک معصوم کو کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لوگوں کے پاس اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، چینل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بولی عوام کو بس چکنی چپڑی باتوں میں لے لیتے ہیں. اور اس چینل پہ دیکھیں کہ جب آپ کوئی سنی بھائی یا کوئی اور آتا ہے آپ اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، سنتے ہیں اور دلائل دے کے اس کو فارغ کرتے ہیں، اس کی تسلی کرتے ہیں. اور جب ہم لوگ ان کے چینل پہ جا کے کوئی کویشچن کرتے ہیں ہماری کال کاٹ دیتے ہیں اور کوئی مناسب جواب نہیں دیتے. وہ کوئی حق کی بات